حجہ کی شروع کے 10 دنوں میں کن لوگوں کو ناخن بال تراشنا چاہیے اور کن لوگوں کو رکے رہنا چاہیے، آج میں وضاحت کیے دیتا ہوں۔ جناب محمد ریاض صاحب نے سوال کیا، ان کا سوال یہ ہے کہ کیا ناخن بال کاٹے جا سکتے ہیں؟ تو یہ بات اول سمجھیے کہ معاشرے میں ایک الگ ہی ہوا ہے، ایک الگ ہوا چلا دی جاتی ہے۔ جس گھر میں قربانی ہو، پورے گھر والے کے لیے ناخن کاٹنا اور بال تراشنے کو منع کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ صحیح اور درست بات یہ ہے کہ جن کے نام سے قربانی ہو، مثلا میں قربانی دے رہا ہوں، اپنے نام سے دے رہا ہوں، تو میرے لیے مباح اور مستحب ہے یہ بات کہ ناخن اور بال کے کاٹنے سے رک جاؤں اس وقت تک جب تک کہ میں قربانی نہ دے دوں، اپنا بکرا، دمبا، بھیڑ کو حلال نہ کر دوں، اللہ کے راستے میں قربان نہ کر دوں۔ صرف یہ مستحب اور مباح ہے، یہ واجب اور فرض اور سنت مؤکدہ نہیں۔ ہر شخص کاٹ سکتا ہے، جو قربانی دے رہا وہ بھی اور جو نہیں دے رہا وہ بھی، مگر مستحب اور مباح پر عمل کرنے کے لیے جو قربانی دے رہا ہے وہ رک بھی سکتا ہے۔ مثلا گھر میں 5 لوگ ہیں، ایک صاحب نصاب ہے، وہ ایک ہی قربانی دے رہے ہیں، تو ایک رک جائے مستحب اور مباح پر عمل کرتے ہیں، اور جو 4 ہیں وہ اپنے بدستور ناخن بڑھ جائے تو کاٹے، بال بڑھ جائے تو تراشتے رہے، کوئی دقت نہیں ہے۔ صحیح بات لوگوں کو علم نہیں ہے، صحیح باتوں کا انہیں معلومات نہیں ہے، اور اسے ایک غلط طریقے پر سماج میں، معاشرہ میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ صحیح بات اور درست بات یہ ہے کہ جو حضرات قربانی اپنے نام سے دے رہے ہوں، وہ اگر مستحب پر عمل کرنا چاہے، ناخن نہ کاٹنا چاہے، بال نہ تراشنا چاہے تو رک جائیں۔ اس کے علاوہ جو گھر میں اور حضرات ہیں، سب بال کاٹ سکتے ہیں، ناخن کاٹ سکتے ہیں۔